سیاسی اور عوامی حلقوں میں ایک ہی سوال زیر بحث ہے کہ پاک فضائیہ نے آخر بھارت کے جدید ترین طیارے کیسے گرائے۔ تاہم اب اس حوالے سے سیکورٹی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے اپنے چینی ساختہ طیاروں G-10C کے ذریعے دیسی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا اور پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے بھارت کے جدید ترین 3 رافیل طیاروں سمیت 7 بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کے بالاکوٹ حملوں کے جواب میں فروری 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ پاکستان اور بھارت کے مابین آخری روایتی جنگ اور ڈاگ فائٹ تھی۔ اس وقت بھی پاکستانی فضائیہ نے برقی مقناطیسی دائرے میں اپنی صلاحیتوں کی جھلک دکھائی تھی جب اس نے انڈین MiG 21 کو جام کر کے نیچے گرا دیا تھا اور بھارتی پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ تاہم پھر بھی پاک فضائیہ کے پاس اس وقت ملٹی ڈومین میں مہارت حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ بعد ازاں جب بھارت نے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے فرانس سے رافیل طیارے خریدے تو اس کے جواب میں پاکستان نے بھی چینی ساختہ J-10C طیاروں کو پاک فضائیہ کے اسکواڈ کا حصہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق J-10C طیاروں کی شمولیت پاکستان کا ہندوستان کے رافیل پر رد عمل تھا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ مارچ 2021 میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کے پاکستان ایئر فورس کا چارج سنبھالنے کے بعد پاک فضائیہ میں پیراڈائم شفٹ آیا، کیونکہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں لڑی جانے والی لڑائیاں مختلف طرز کی ہوں گی۔ اسی سوچ کے پیش نظر انہوں نے پاک فضائیہ میں ملٹی ڈومین کارروائیوں پر زور دیا، جس میں روایتی ہوائی جہاز پر مبنی آپریشن، زمینی فوج کے ساتھ ہم آہنگی، بحری فوج سے رابطہ، خلا سے مدد لینا اور EMS شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ نے موجودہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ملٹی ڈومین آپریشن کی عملی تصویر کشی کی، جس کے لیے پاک فضائیہ نے مقامی ڈیٹا لنک تیار کیا جس نے ان تمام دفاعی نظاموں اور سیکٹرز کو مربوط کر دیا۔ پاک فضائیہ نے اسلام آباد میں سائبر کمانڈ اور سپیس کمانڈ قائم کی اور نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بھی بنایا، جو مختلف مقامی پروگراموں کا مرکز بن گیا۔ ذرائع کے مطابق 28 اور 29 اپریل کی درمیانی شب پاک فضائیہ کی ہائی کمان ہائی الرٹ پر تھی۔ کمانڈ آپریشن سینٹر میں انٹیگریٹڈ سسٹم کو پہلی بار حقیقی جنگی تھیٹر میں آزمایا گیا، حالانکہ اس سے قبل پاک فضائیہ اس سسٹم کی افادیت کو جانچنے کے لیے ان ہاؤس متعدد جنگی کھیل کھیل چکی تھی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق آدھی رات کے بعد اس نظام کو فوری طور پر 4 رافیل جیٹ طیارے نظر آئے جب انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر پر اڑان بھری۔ ایئر چیف اور ان کی ٹیم طیاروں کی نقل و حرکت کو براہ راست دیکھ رہی تھی۔ بھارتی رافیل طیاروں کے اڑان بھرتے ہی پاک فضائیہ کے JF تھنڈر طیارے فضا میں بلند ہوئے، جس کے بعد پاکستان اپنا دیسی سسٹم استعمال کرتے ہوئے جدید ترین بھارتی رافیل طیاروں کے کچھ سسٹمز کو جام کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس سے ہندوستانی طیاروں کو بھاگنا پڑا۔ بعد ازاں 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب رافیل سمیت 14 ہندوستانی لڑاکا طیاروں نے جب پاکستان کے اندر میزائل حملوں کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے اڑان بھری تو پاکستان میں یہ بھارتی طیارے فوری طور پر الیکٹرانک ID کے ذریعے دیکھے گئے۔ بھارتی لڑاکا طیارے فضائی دراندازی کرتے ہوئے پاکستانی علاقوں میں کافی اندر تک آ گئے تھے۔ اس کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہین بھارتی طیاروں کی نقل و حرکت کو تو ٹریک کرتے رہے، تاہم انہیں نشانہ نہیں بنایا گیا، کیونکہ پاکستانی پائلٹوں کو دی گئی ہدایت کے مطابق ہندوستانی لڑاکا طیاروں کو صرف اس صورت میں گولی ماری جائے گی جب وہ کوئی ہتھیار چھوڑیں گے۔ تاہم جس لمحے بھارتی لڑاکا طیاروں نے پاکستان کے اندر میزائل فائر کیے، اسی وقت اصول بدل گئے اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کو بھارتی طیاروں کو مار گرانے کے احکامات مل گئے، جس کے بعد پاکستان کا دیسی سسٹم ایکٹیو ہو گیا اور مربوط ڈیٹا لنک کے ذریعے پاکستانی پائلٹوں کو ضروری زمینی مدد باہم پہنچنے لگی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹارگیٹ کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب رافیل کو جنگی کارروائی میں مار گرایا گیا۔ پاک بھارت حالیہ ڈاگ فائٹ کے دوران یہ بھی پہلا موقع تھا جب میدان جنگ میں چینی اور مغربی ٹیکنالوجیز کا تجربہ کیا گیا اور چین سرفہرست آیا۔ جہاں پاکستان اور چین کے قریبی تعاون نے کلیدی کردار ادا کیا،
वहीं गुज़िश्ता चंद सालों में पाक फिजाइया के तैयार करदा देसी निजाम ने भी भारत के छक्के छुड़ा दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक टाकरे में 7 लड़ाका तैयारों का गिरना भारतीय फिजाइया के लिए बड़ा धचका साबित हुआ। पाकिस्तान की इस दिफाई बरतरी ने भारत की कमर तोड़कर रख दी और भारत घुटनों पर बैठकर अमेरिका के तरले मिन्नतें करके पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर मजबूर हो गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।